الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. رواه البخاری. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا آدمی جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی سے اشارہ کر کے بتلایا اور ان کے درمیان تھوڑی سی کشادگی رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلمہ والی انگلی، جس کو انگشت شہادت کہتے ہیں اور عربی میں اس کو سبابہ کہتے ہیں، سبابہ، تشہد میں جب اشہد ان لا الہ الا اللہ آدمی پڑھتے ہیں تو اس وقت اس انگلی کو اوپر اٹھا کر تو اشارہ کیا جاتا ہے، جب لا کہے تو اس وقت انگلی کو اٹھائے، اور جب الا اللہ کہے تو پھر انگلی کو نیچے کر دے۔ زبان سے بھی کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو انگلی سے بھی اشارہ کر دے۔ اللہ جل شانہ بزرگ و برتر، اس کی رفعت اور اس کی کبریائی کا۔ اور مشکاۃ شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ الاشارۃ بالسبابہ اشد علی الشیطان من الحدید او کما قال۔ یہ انگلی سے جو اشارہ کرتا ہے آدمی تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو شیطان کے لیے لوہے کے وار سے زیادہ سنگین ہے یہ۔ تو اس انگلی سے اشارہ اللہ جل شانہ کی بڑائی اور وحدانیت کا کیا جاتا ہے، اس لیے انگشت شہادت اس کو کہتے ہیں۔ فارسی میں انگشت انگلی کو کہتے ہیں، انگشت شہادت، شہادت والی انگلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت والی انگلی اور وسطیٰ بیچ والی بڑی انگلی، ان دونوں کے ذریعے سے اشارہ کیا کہ میں اور اپنے یا پرائے یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا آپ نے فاصلہ رکھا، کشادگی رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں قریب قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ یتیم اپنا ہو، جیسے پوتا ہے، بھتیجا ہے وغیرہ، یا پرایا ہو، یعنی جس کے ساتھ رشتہ داری تو نہیں لیکن ہے تو یتیم، تو ان دونوں کی کفالت کرنے والا اور ان کا بوجھ اٹھانے والا کل قیامت کے دن جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا پڑوس پائے گا۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی دولت ہے کہ یتیم کی خبرگیری اور یتیم کی کفالت کر کے رسول اللہ کا پڑوس نصیب ہو۔
چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سے سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہو۔ اور شر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہو، اس کے ساتھ برا برتاؤ کیا جا رہا ہو، اس کے سر پہ ابا نہیں، اس لیے یہ سمجھ کر کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، برا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ بدترین گھر ہے۔ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول میرا دل سخت ہے، قساوت قلبی، یہ بدترین چیز ہے، اللہ حفاظت فرمائے، دل سخت ہو۔ اور ہر گناہ دل کو سخت کرنے والا ہے، ہر گناہ، یہ گناہ کا نقد عذاب اور گناہ کی نقد سزا ہے کہ دل کو سخت کرتی ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا، نہ اس کو کسی پہ ترس آتا ہے، نہ اس کو کسی پہ رحم آتا ہے، اور نہ بڑا دیکھتا ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے۔ یہ دل کی قساوت اور سختی کی علامت ہے، اور اللہ جل شانہ سے سب سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل والا ہے۔ قساوت قلبی اللہ سے دوری کا باعث ہے۔ قرآن پاک سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر جو ہے، پتھر وہ بھی نرم ہوگا اس دل کے مقابلے میں، کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہود کو کہا تورات سے روح گردانی کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو گئے جیسا کہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اب دل کی قساوت، اس کا کیا حل ہے؟ ان کی اپنی حالت اور ان کا اپنا مقام، انہوں نے اس کو محسوس کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنے دل میں سختی پاتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح راس الیتیم واطعم المسکین، فرمایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، اور مساکین اور حاجت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، تمہاری دل کی سختی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں ہمارے مسجد کے پڑوس میں ایک اماں جی تھی، اب ان کا نام تو ذہن میں نہیں، لیکن میں ان کو یا قویو والی اماں کہتے تھا، یہاں مسجد کے ساتھ ہی پڑوس میں تھے، یا قویو، کیونکہ وہ یا قویو کا ورد کرتی تھی، تھا پتہ نہیں نام کیا تھا، حاکمی، اللہ جل شانہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، حاکمی، تو میں یا قویو والی اماں ان کو کہتا تھا۔ افطاری کے وقت، سحری کے وقت اکثر بیشتر ان کے پاٹے پر کوئی نہ کوئی بوری والا، کوئی نہ کوئی گلی میں آتے جاتے والا وہ بیٹھا، ہاتھ میں ایک پیالہ سالن اور ایک روٹی، وہ کھا پی رہا ہوتا تھا، سحری افطاری کے وقت افطاری کر رہا ہوتا تھا۔ تو بہت بڑی دولت ہے اللہ کی مخلوق کو
اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں کو کھلانا پلانا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ فرمایا تم یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور ضرورت مندوں اور مساکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارے دل میں ترحم پیدا ہوگی، شفقت پیدا ہوگی، نرمی پیدا ہوگی اور سختی کیا ہوگی؟ دور ہوگی۔ بہرحال صدقۃ الفطر کے ذریعے سے یتیموں اور بیواؤں اور مساکین اور حاجت مندوں کی خبرگیری کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر، اس میں ایک مسئلے کی اصلاح ضروری ہے جو میں نے بتایا تھا کہ جس پر صدقۃ الفطر لازم ہے وہ تو ادا کرے جو صاحب نصاب ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں تو وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کرے۔ تو اس میں عزیزم مولوی طلحہ نے توجہ دلائی اور فقہ اور فتاوی اور حدیث پاک کی کتاب سے اس کی تصحیح کروائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کو صدقۃ الفطر اس پر نہیں آ رہا تو بھی وہ اگر ادا کرنا چاہے تو وہ ادا کر سکتے ہیں۔ یہ گویا کہ اس کا نفلی عمل ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ جو صاحب نصاب جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ دیتا ہے تو اس کی پاکیزگی کا یہ ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے روزے پاک ہو جاتے ہیں، روزوں کی کمی کوتاہی کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اور جو صاحب نصاب نہیں، فقیر ہے خود ہی اور پھر بھی صدقۃ الفطر دے رہا ہے، تو جتنا وہ دے رہا ہے اس سے زیادہ اللہ اس کو واپس عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے روزے نہ رکھے، بیماری تھی، کوئی ایسا عذر تھا جس کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، یا اللہ نہ کرے غفلت کی وجہ سے روزے رکھے نہیں، عذر تو کوئی بھی نہیں لیکن محرومی ہے، غفلت ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھے، تو بھی صدقۃ الفطر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ صدقۃ الفطر کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی نے روزے رکھے ہوں تو اسی پر آئے گا، نہیں، اس کا حساب تو صاحب نصاب ہونے سے ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ہے تو اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، بہر دو صورت اس پر کیا آئے گا؟ صدقۃ الفطر لازم ہے۔ اب ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سبحانك اللهم وبحمدك